اور جیسے نجف میں مشکل کشا کا در ہے، وہیں شام میں مشکل کشا کی پوتی سکینہ بھی مشکل کشائی کر رہے ہیں۔ محدث قمی کیسے توسل کرے بی بی سکینہ سے؟ کوئی مراد ہے، کوئی منت ہے، کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے تو اس طریقے سے توسل کرے، اس طریقے سے بی بی سے مراد مانگے۔ مرحوم شیخ عباس قمی مفاتیح الجنان کے رائٹر ہیں، ان کے بیٹے مرزا علی محدث زادے وہ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، ان کی زندگی کا واقعہ ہے، اور واقعی اس واقعے میں بتایا ہے کہ کیسے بی بی سکینہ سے توسل کریں اگر کوئی مشکل ہو۔ مرزا علی محمد زادے کہتے ہیں اور اس واقعے کو لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے گلے کی نسیں جو تھی وہ خراب ہو گئی، اور اتنی حالت میری خراب ہوئی کہ میں بول نہیں پا رہا تھا۔ ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کچھ مہینے بولنا بند کر دیجیے، یا آپ کی گلے کی نسیں جو ہیں وہ سکڑ چکی ہیں، کچھ مہینے بولنا بند کر دیں تاکہ اس کو آرام ملے، پھر شاید آپ کا یہ گلا ٹھیک ہو جائے۔ اب انہوں نے کہا میں تو مولانا ہوں، میں تو عالم دین ہوں، اور کچھ مہینے بغیر بولے میں نہیں رہ سکتا۔ کہا بولنا نہیں ہے، کہا بچوں سے بھی اگر بات کرنی ہے تو لکھ کر بات کریں، مگر بولنا نہیں ہے، گلے کو مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ کچھ دن تو گزر گئے، مگر کچھ دن گزرنے کے بعد جب بہت زیادہ دل رنجیدہ ہوا تو ایک مرتبہ مصلی پر بیٹھے، اور مصلی پر بیٹھنے کے بعد میں مولا امام حسین سے توسل کیا اور کہا کہ آقا آپ تو جانتے ہیں ماہ رمضان آنے والا ہے، رمضان میں دعا پڑھانی ہے، مجلسیں پڑھنی ہے، بہت سارے کام رہتے ہیں، بغیر بولے میں نہیں رہ سکتا، مولا کچھ کر دیجیے ایسا کہ میری آواز صحیح ہو جائے، میرا گلا مکمل درست ہو جائے، کچھ ایسا کر دیجیے۔ محدث زادے لکھتے ہیں کہ میں یہی کہتا ہوا آنکھوں سے آنسو بہا رہا تھا، اور کس کو پکار رہا تھا؟ اپنے مولا حسین کو پکار رہا تھا۔ اسی اثنا میں میری آنکھ لگ گئی، اور جب آنکھ لگ گئی تو خواب میں نے آقا حسین کی زیارت کی، اپنے آقا کی زیارت کی، دیکھا کہ ایک بڑے سے گھر میں ایک کمرے میں موجود ہوں جہاں امام تشریف فرما ہے۔ میں امام کے پاس گیا اور جیسے بیداری میں متوسل ہو رہا تھا، امام سے اپنا درد دل بتا رہا تھا، خواب میں بھی میں نے دوبارہ امام سے اپنا درد دل بتایا اور کہا مولا ایسی ایسی بات ہے، میرا گلا خراب ہو چکا ہے اور رمضان قریب ہے، میں چاہتا ہوں آپ عنایت کریں تاکہ میں صحت یاب ہو جاؤں۔ تو ایک مرتبہ امام حسین نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا، اور اس کمرے کے آگے ایک سید عالم دین بیٹھے ہوئے تھے۔ امام حسین نے محدث زادے سے کہا کہ جاؤ وہ جو سید بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کہو کہ 2 جملے میری بیٹی سکینہ کے مسائل کے پڑھیں، وہ 2 جملے سکینہ کے مسائل کے پڑھیں، آپ 2 آنسو بہاؤ، انشاءاللہ آپ کو مکمل شفا ملے گی۔ وہ کہتے ہیں خواب کے عالم میں ہی میں وہیں گیا جہاں کمرے کے باہر وہ سید عالم دین بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان کو امام حسین کا پیغام دیا اور کہا کہ آقا نے آپ کو پیغام کیا ہے، آقا نے آپ کو کہا ہے کہ کچھ مسائل جناب سکینہ کے سنا دیجئے تاکہ میں آنسو بہا لوں اور مجھے شفا مل جائے۔ انہوں نے آقا کے حکم کی تعمیل میں مسائل پڑھنا شروع کیے، میں نے رونا شروع کیا، اب میں رو رہا تھا، روتے روتے میری آنکھ کھل گئی۔ اب جب آنکھ کھلی میں نے محسوس کیا کہ میں کچھ بول سکتا ہوں، مجھے بولنے میں تکلیف نہیں ہے۔ اگلے دن ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کرایا۔ اب جو چیک اپ کرایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے گلے میں وہ تکلیف ہے ہی نہیں جو کل تک موجود تھی، جو کل تک تکلیف آپ کے گلے میں موجود تھی اب اس کا نام و نشان موجود نہیں ہے۔ یہ کیا کیا تھا آپ نے جو ایک دن میں بالکل ٹھیک ہو گئے؟ ہم نے تو کئی مہینے کا پرہیز بتایا تھا، کہا بس ہوا کچھ نہیں تھا۔ خواب میں بیوی کے مصائب سن کر ان پر 2 آنسو بہا دیے تھے۔ ڈاکٹر کے ہاتھ سے قلم چھوٹا، زمین پر گرا۔ اب میں ایک مرتبہ بیٹھتا ہے اور
عظمت پر، جس کے مصائب پر خواب میں آنسو بہانے سے شفا مل جاتی ہے، بیداری میں کیا ملے گا؟ اگر بیداری میں اس بیوی کا ذکر کیا جائے تو خدا کیا نہیں دے سکتا۔ تو ایک راستہ بتایا ہے۔ آج تو ولادت کی شب ہے، خوشی کی شب ہے، آج کے علاوہ کبھی بھی کوئی مصیبت ہو، مشکل ہو، بی بی سکینہ کے مصائب اور ان مصائب پر چند قطرے اشک بہائیں اور پھر پروردگار سے اس بیوی کے وسیلے سے دعا کریں کہ پروردگار اس بیوی کے وسیلے سے میری مشکل کو دور فرما۔ یہ ایک واقعہ ہے، مگر کتابیں بھری پڑی ہیں بی بی سکینہ کی کرامتوں سے۔